نبی نے علی کو اپنے کاندھے پہ سوار کیا. وہ نبی جو اشارہ کر دے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائے, وہ نبی جو اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے, وہ نبی جو اشارہ کر دے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائے, وہ نبی جو اشارہ کر دے تو جانور آ کر کے سجدہ کریں, وہ نبی جو اشارہ کر دے تو درخت آ کر کے سلام پڑے نبی کی بارگاہ میں. میرے آقا علی کے کاندھے پر اپنا دست مبارک رکھ دیتے تو علی کے کاندھے میں اتنی طاقت آ جاتی, علی کے کاندھے میں اتنی قوت آ جاتی کہ میرے نبی آسانی سے کھڑے ہو جاتے. نبی نے ایسا نہیں کیا, علی کو اپنے کاندھے پہ سوار کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا. نبی نے علی کو بلند کر دیا ہے, نبی نے علی کو اونچا کر دیا ہے. اب کوئی مائی کا لال اسے نیچا نہیں کر سکتا ہے, اب کوئی مائی کا لال اسے جھکا نہیں سکتا ہے. زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا, زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا. نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا. نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا. علا یعلو سے بنا علی, جس کے معنی آتے ہیں بلند, جس کے معنی آتے ہیں اونچا. اب مجھے بتاؤ نبی نے علی کو کتنا بلند کیا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ میرے آقا کی پرواز کہاں تک ہے؟ میرے آقا کی رسائی کہاں تک ہے؟ اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھو, قرآن کہتا ہے فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. میرے آقا نے اپنے رب کا دیدار اتنے قریب سے کیا ہے کہ ایک کمان یا دو کمان کا فاصلہ تھا. مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ, نہ آنکھیں جھپکی. میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیدار کیا. میرے آقا ایک دن نماز کسوف یا نماز خسوف پڑھا رہے تھے. یہ حدیث پاک مسند امام اعظم میں موجود ہے. میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کسوف یا نماز خسوف پڑھا رہے تھے. دوران نماز میرے آقا نے اپنا دست مبارک آگے کیا پھر پیچھے کر لیا. نماز سے فارغ ہوئے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, آپ نے نماز کے دوران اپنا دست مبارک آگے کیا پھر پیچھے کر لیا, آقا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. تو نبی ارشاد فرماتے ہیں ادنی تو من الجنہ. میرے صحابہ سنو, جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے جنت سے قریب کر دیا گیا. جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے جنت سے قریب کر دیا. نبی فرماتے ہیں میں نے انگور کا ایک پیڑ دیکھا اور میں نے سوچا لاؤ انگور کا ایک خوشہ ایک گچھا توڑ کر کے لاؤ تم کو دے دوں. میرے آقا کہتے ہیں اس لیے میں نے دست مبارک آگے بڑھایا پھر پیچھے کر لیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں پیارے مسلمانوں, مجھے بتاؤ جنت ہے کہاں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے عند سدرۃ المنتہیٰ, جنت سدرۃ المنتہیٰ کے سامنے. جنت ساتوں آسمانوں کے پار. اور آقا نماز کہاں پڑھا رہے ہیں؟ زمین پر. حدیث پاک کہتی ہے آقا نے فرمایا ادنی تو من الجنہ, مجھے جنت سے قریب کر دیا گیا. اللہ اکبر. یہ جنت مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا کی گئی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا جنت تو میرے محبوب کے در کی غلام ہے, تو ہی میرے محبوب کے پاس چلی جا. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ میرے آقا کی رسائی وہاں تک ہے جہاں کسی کی رسائی نہیں. تو علی شیر خدا کو کتنا نبی نے بلند کیا؟ خود علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو عرش کا پایا پکڑ کے نیچے لا سکتا ہوں. اتنا بلند کیا علی شیر خدا کو نبی نے. اور جب علی شیر خدا اوپر سے نیچے آئے تو مسکرانے لگے. نبی نے فرمایا علی مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا جب کوئی اوپر سے نیچے گرتا ہے تو کسی کا ہاتھ ٹوٹتا ہے, کسی کا پیر ٹوٹتا ہے, کسی کے سر میں چوٹ لگتی ہے, کسی کے جسم میں چوٹ لگتی ہے. آقا میں اتنے اوپر سے نیچے آ گیا, میرے جسم کو کچھ نہیں ہوا. تو نبی مسکرا کے فرماتے ہیں اے علی تجھے کچھ ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ تجھے چڑھانے والا نبیوں کا سردار تھا اور تجھے اتارنے والا فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام تھے. اللہ اکبر. یہ مولا علی شیر خدا ہے. ان کی بلندی کا جواب نہیں, ان کی شجاعت کا جواب نہیں, ان کی بہادری کا جواب نہیں. کون علی؟ وہ علی جو خلفائے ثلاثہ کے خیر خواہ ہیں, وہ علی جو داماد پیغمبر ہیں, وہ علی جو حضرت ابو بکر صدیق کے بھی
محبوب ہیں، وہ علی شیر خدا جن کے نکاح میں رسول کی وہ عظیم المرتبہ شہزادی کہ جو نبی کی بارگاہ میں آئے تو نبی استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، جن کی سواری میدان محشر سے گزرے گی تو اہل محشر کو حکم ہوگا اپنی اپنی نظریں جھکا لو، دونوں عالم کے مالک و مختار کی شہزادی کا گزر ہو رہا ہے۔ ایسی عظیم المرتبہ شہزادی جس کے نکاح میں تھی اسے مولا علی شیر خدا کہا جاتا ہے۔ کون علی؟ وہ علی جن کے لیے نبی فرمائے انت منی و انا منکا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ وہ علی جن کے لیے نبی فرمائے علی کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، علی کا خون میرا خون ہے، علی کا گوشت میرا گوشت ہے۔ وہ علی کون علی؟ وہ علی جن کے نام کو سن کر کے بڑے بڑے پہلوان میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں، وہ علی شیر خدا، وہ علی شیر خدا کہ جو مسجد میں جامع شہادت نوش کرتے ہیں، وہ علی شیر خدا جن کی بہادری کا کوئی جواب نہیں، جن کی شجاعت کا کوئی جواب نہیں، جن کی طاقت کا کوئی جواب نہیں، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے، قرآن ہمیں دیتا ہے دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ اب دوسرا نام سنے، فاطمہ۔ فاطمہ کس سے مشتق ہے؟ فاطمہ یختموں سے، جس کے معنی آتے ہیں روکنے والی، جس کے معنی آتے ہیں دور کرنے والی۔ نبی نے فرمایا میرے صحابہ تم جانتے ہو میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ نبی نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اب دو نام، ایک امام حسن کا اور ایک امام حسین کا۔ جب امام حسن پیدا ہوئے اور امام حسین پیدا ہوئے، مولا علی شیر خدا نے، ایک روایت ملی کہ حرب نام رکھا، لیکن ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی شیر خدا نے ایک بیٹے کا نام جعفر رکھا اور ایک بیٹے کا نام حمزہ رکھا۔ مدینے والے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں علی امرت ان اغیر اسم ہذین، اے علی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے نواسوں کے نام بدل دوں، ان کا نام حمزہ اور جعفر نہیں رکھا جائے گا۔ عرض کیا آقا تو کیا نام رکھیں گے؟ نبی نے فرمایا میں وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حضرت ہارون علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام شبر تھا، ایک کا نام شبیر تھا، ایک کا نام مشبر تھا۔ آقا اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتا ہے کہ اس کا نام حسن رکھا جائے اور ایک کا نام حسین رکھا جائے۔ اللہ اکبر، یہ دونوں نام کہاں سے آئے ہیں؟ امام حسین نام، امام حسین کا جو نام ہے اس نام کا نہ تو مکے میں کوئی تھا نہ مدینے میں کوئی تھا، حسین نام کا نہ تو مکے میں کوئی تھا نہ مدینے میں کوئی تھا۔ آؤ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو پھر یہ دونوں نام آئے کہاں سے ہیں۔ حدیث پاک ہمیں پیغام دیتی ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نام ہیں جو اللہ نے میرے نواسوں کے لیے بھیجے ہیں۔ وہ حسین جن کا نام جنت سے آ رہا ہے، وہ حسین جن کا لباس جنت سے آ رہا ہے، وہ حسین جن کے لیے لباس کھانا جنت سے آ رہا ہے، وہ حسین جن کی عظمت و شان کا کوئی جواب نہیں۔ آؤ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، حسن سے حسن بنا، حسن سے حسین بنا، دونوں نواسوں کے نام جنت سے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، ان نواسوں کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اہل بیت کی محبت میں آپ یہاں پر بیٹھے ہو، نوجوانان دیگیا کمیٹی نے آج امام حسین کے نام کی محفل کو سجایا ہے، آپ یہاں پر ذکر پاک سننے کے لیے آئے ہو۔ میرے غوث فرماتے جب تک میں نہیں چاہتا تب تک کوئی میرا نام نہیں لے سکتا، جب تک میرے غوث نہ چاہیں تب تک کوئی ان کی محفل میں نہیں آ سکتا۔ تو جب بیٹے کی یہ شان ہے تو سوچو ان کے باپ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر چاہنے سے آپ یہاں کیسے آ سکتے ہو؟ میرے حسین نے تمہیں بلایا ہے تب تم یہاں پر آئے ہو، میرے امام حسن نے تمہیں بلایا ہے تب تم یہاں پر آئے ہو۔ امام حسین کی محبت میں بیٹھنے والوں، اہل بیت سے پیار کرنے والوں، اہل بیت سے محبت کرنے کا صلہ کیا ملتا ہے؟
عالم بعمل منبر نور پہ تشریف فرما ہے. مجھے حضرت نے جو وقت دیا ہے مجھے اپنے وقت کا بھرپور خیال ہے. میں آج اہل بیت کی محبت آپ کے سامنے بیان کر کے رخصت ہو جاؤں. اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ حدیث پاک سنو. یہ حدیث خطیب بغدادی کے اندر موجود ہے. خطیب بغدادی کی روایت ہے. نبی ارشاد فرماتے ہیں رأیت لیلۃ اسریہ بی علی باب الجنت مکتوبہ. علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں. نبی ارشاد فرماتے ہیں جب میں معراج کو تشریف لے گیا تو میں جب جنت کے دروازے پہ پہنچا نبی فرماتے ہیں رأیت لیلۃ اسریہ بی علی باب الجنت مکتوبہ. جب میں معراج کی رات جنت کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پہ کچھ لکھا ہوا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا لکھا ہے جنت کے دروازے پر؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں جنت کے دروازے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں. آگے لکھا تھا علی حب اللہ, علی اللہ کا محبوب ہے. فاطمہ تو خیارت اللہ, فاطمہ اللہ کی پسندیدہ بندی ہے. الحسن والحسین صفت اللہ, حسن اور حسین اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. وعلی باغدہم لعنت اللہ, اور جو ان سے دشمنی رکھے جو ان سے بغض رکھے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. پتہ چلا پیارے مسلمانوں جنت کے دروازے پہ میرے نبی کا نام لکھا ہے. جنت کے دروازے پر مولا علی کا نام لکھا ہوا ہے. جنت کے دروازے پر امام حسن کا نام لکھا ہوا ہے. جنت کے دروازے پر امام حسین کا نام لکھا ہوا ہے. میں خطیب اہل سنت حضرت علامہ الحاج کلیم احمد صاحب قبلہ کے مکان پر جاؤں, ان کے مکان پہ لکھا ہے کلیم منزل. میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا گھر کے اندر جب تک علامہ کی اجازت نہیں ہو جائے گی. میں حافظ و قاری عمر فاروق اخلاقی صاحب کے گھر پر پہنچوں تب تک میں ان کے مکان میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک قاری صاحب کی اجازت نہیں ہوگی. میں نقیب اہل سنت عبداللہ امامی صاحب کے مکان پر جاؤں, ان کے مکان پہ لکھا ہے عبداللہ منزل. میں اس وقت تک گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک عبداللہ بھائی کی اجازت نہیں ہوگی. اے پیارے مسلمانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جنت کے دروازے پر کس کا نام لکھا ہوا ہے؟ جنت کے دروازے پر میرے نبی کا نام لکھا ہوا ہے. جنت کے دروازے پر مولا علی کا نام لکھا ہوا ہے. جنت کے دروازے پر حضرت فاطمہ کا نام لکھا ہوا ہے. جنت کے دروازے پر امام حسین کا نام لکھا ہوا ہے. جنت کے دروازے پر امام حسن کا نام لکھا ہوا ہے. اب وہ جملہ آ رہا ہے دل کی تختی پر لکھ لو جنت کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھا ہوا ہے. جب تک پنجتن اجازت نہیں دیں گے کسی کا باپ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تکبیر, واپس سے نعرے تکبیر, نعرے رسالت, شہدائے کربلا کانفرنس, حضرت علامہ فرقان منصور صاحب قبلہ. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک پنجتن کی اجازت نہیں ہوگی تب تک کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. علامہ حسن پکار کے کہتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت, باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. تم کو مزدہ نار کھائے دشمنان اہل بیت, بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اہل بیت کی محبت میں بیٹھے ہو یہ سوچ کے مت آیا کرو کہ ہم فلاں خطیب کو سننے جا رہے ہیں. یہ سوچ کے جلسوں میں مت آیا کرو کہ فلاں شاعر کو سننے جا رہے ہیں. یہ سوچ کے آیا کرو کہ جلسے کو نسبت کون سی شخصیت سے ہے. آج کے جلسے کو نسبت کربلا کے شہید اعظم سے ہے. یہاں امام حسین کی محبت میں بیٹھو, جب تک بیٹھو حسین کی محبت میں بیٹھو. جو بھی آئے مسجد کا امام حسین کا ذکر کرنے آئے وہ بھی تمہارے لیے سر کا تاج ہے. باہر سے آنے والا خطیب امام حسین کا ذکر کرے وہ بھی تمہارے لیے تمہارے سر کا تاج ہے. اس لیے امام حسین کی محبت میں بیٹھو گے. کربلا میں میرے حسین تمہارے لیے نانا مصطفیٰ سے کہیں گے نانا رات کے 2 بجنے والے تھے, یہ میرا ذکر سن رہے تھے. انجمن نوجوانان تیگیا کمیٹی نے میرے نام کی محفل کو سجایا تھا. میرے نانا انہوں نے رات کے 2 بجے بیٹھ کر کے میرا ذکر سنا ہے. میرے آقا فرماتے حسین و منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین کا ذکر میرا ذکر ہے, میرا ذکر حسین کا ذکر ہے. حسین کا فرمان میرا فرمان ہے, میرا فرمان حسین کا فرمان ہے. نانا مصطفیٰ قیامت میں فرمائیں گے حسین انہوں نے تیرا ذکر سنا ہے تو انہوں نے میرا ذکر سنا ہے, اور جس نے میرا ذکر سنا ہے اس کے لیے جنت کا در کھلا ہوا.
इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठो। और एक हदीस पाक सुनो, मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बा यानी अल हसन वल हुसैना व अबाहुमा व उम्महुमा काना मई फी दरजती फिल जन्नह। नबी फरमाते हैं जो इन दोनों से मोहब्बत करे, किससे? इमाम हसन और इमाम हुसैन से। व अबाहुमा और इनके बाप से मोहब्बत करे, किससे? अली शेर खुदा से। व उम्महुमा और इनकी माँ से मोहब्बत करे, किससे? हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। नबी फरमाते काना मई फी दरजती फिल जन्नह, वो जन्नत में मेरे दर्जे में होगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। फी दरजती फिल जन्नह का मतलब आपने नहीं समझा, ये उलमाए किराम जानते हैं। फी दरजती फिल जन्नह का मतलब क्या है? मतलब वो मेरे दर्जे में होगा। नबी फरमाते वो मेरे दर्जे में होगा। एक हदीस पाक है, नबी फरमाते मैं अली फातिमा हसन और हुसैन जन्नत में एक महल में होंगे, एक दर्जे में होंगे। और मेरे आका का महल जन्नत में कैसा होगा? तो सुनो, उलमा फरमाते हैं जैसे जमीन पे खड़ा होने वाला आसमान पे चांद और सूरज और सितारों को देखता है, ऐसे ही जन्नत में नबी और रसूल मेरे आका के महल को देखेंगे, मेरे आका के महल को देखेंगे। और नबी फरमाते जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करे वो जन्नत में मेरे दर्जे में होगा। बाग जन्नत के हैं बहरे, मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुज़्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ए तत्हीर से जाहिर है शाने अहले बैत। हजरात, तो अहले बैत का मकाम बहुत बुलंद है, अहले बैत की शान बहुत बुलंद है। आओ ये करबला के शहीद आज़म के नाम से महफिल को मंसूब किया गया है। अल्लामा गुलाम मुक्तदा साहिब किबला की तकरीर को आपने इख्तिसार के तौर पे समाअत किया था। हजरत इख्तिसार के तौर पे बताते हुए जा रहे थे। आओ मैं उसी के पस मंजर में थोड़ी सी वजाहत करके अपनी जगह ले लूँ। अब मेरे बाद खतीब अहले सुन्नत का आप खिताब नायाब समाअत कर लें। कौन इमाम हुसैन है? वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जब आप जवानी में कदम रखते हैं तो एक दिन ऐसा आता है, ये वाक़या सबआ सनाबिल शरीफ के अंदर मीर अब्दुल वाहिद बिन गिरामी ने लिखा है कि इमाम हुसैन ने नाना मुस्तफ़ा का अमामा सर पे बांधा, हजरत अली शेर खुदा की जुल्फ़िकार अपने हाथ में ली और 400 सहाबाए किराम के झुरमुट में मेरे आका इमाम हुसैन अपने हुजरे से बाहर निकले। जब बाहर तशरीफ लाए ऐसा लग रहा था जैसे 14वीं का चांद निकल आया हो। इमाम हुसैन के चेहरे को जो देखे वो देखता रह जाए। इतने में एक आराबी आया और आकर के इमाम हुसैन के पास खड़े होकर कहता है, ये कौन है? मैं इनको नहीं जानता। किसी ने कहा ये हुसैन इब्ने अली हैं, ये अली शेर खुदा के बेटे हैं। कहने लगा कौन अली? कहा वो अब्दुल मुत्तलिब के जो बेटे हैं, अबू तालिब के जो बेटे हैं। कहा हाँ अबू तालिब के जो बेटे हैं। कहा वो तो बहुत फितना अंगेज थे, कहा वो तो बहुत लड़ाकू थे, वो तो बहुत खूनेज़ी करने वाले थे। मौला अली शेर खुदा की शान में गुस्ताखी की। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अबू बकर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने चाहा कि इस शख्स को तकलीफ दी जाए, इस शख्स को सजा दी जाए। इसने मौला अली शेर खुदा को गाली दी है, इसने मौला अली शेर खुदा की शान में बुरा भला कहा है। मगर वह मेरे हुसैन तेरे सब्र को सलाम, वह मेरे हुसैन तेरे इस्तिक़लाल को सलाम, वह मेरे हुसैन तेरे हिल्म व बुर्दबारी को सलाम, वह मेरे हुसैन तेरे बर्दाश्त करने की क्षमता को सलाम। मेरा हुसैन फरमाता रुक जाओ। मेरे हुसैन ने उसका हाथ पकड़ा और पकड़ के फरमाते हैं, ऐ शख्स, ए वजीह अरब, ऐ अरबी चेहरे, बता क्या तू भूखा है? अगर तू भूखा है तो हम तुझे खाना खिला दे, अगर तू प्यासा है तो हम तुझे पानी पिला दे, अगर तेरी बीवी रूठ के मैके में बैठ गई है तो हमें बता, हम उसे मना करके ले आएंगे। और बता अगर तेरे ऊपर थकान का असर है तो बता, हम तेरे लिए आराम का इंतजाम कर देते हैं। बता अगर तुझ पर किसी का कर्ज आ रहा है तो बता, हम तेरा कर्जा अदा कर देते हैं। सहाबा चेहरा देख रहे थे इमाम हुसैन का, ये इमाम हुसैन के वालिद को गाली दे रहा है और इमाम हुसैन इसके साथ सखावत कर रहे हैं, इमाम हुसैन इसके साथ मोहब्बत से पेश आ रहे हैं। ये अखलाक देख करके इमाम हुसैन का कदमों पे गिर के कहता है, आका हुसैन मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आका हुसैन मेरी गलती को माफ कर दीजिए। मेरे हुसैन ने उसे माफ कर दिया, वो चला गया। इधर पूछा सहाबा ने, आपने इसको माफ क्यों कर दिया? तब इमाम हुसैन फरमाते हैं, हम बुलंद पहाड़ हैं, हम ऊंचे पहाड़ हैं, ऐसे लोगों के कहने से हमारी शान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इमाम
हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, इनके पड़ोस में एक यहूदी रहता था, कूड़ा डालता हुसैन के घर में, गंदगी डालता इमाम हुसैन के घर में। मेरा हुसैन कुछ नहीं कहता, कूड़ा उठाता बाहर फेंक देता, गंदगी उठाता बाहर फेंक देता। आज अगर कोई किसी के घर में धूल चली जाए झाड़ू लगाते वक्त तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और मेरे आका हुसैन की शान देखो, उनके घर में यहूदी गंदगी डाल रहा है, मेरा हुसैन उस गंदगी को उठा के बाहर फेंक दे रहा है। एक दिन उस यहूदी की बीवी ने कहा, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे हया नहीं आती? इमामुल अंबिया के नवासे हैं, दोनों आलम के मालिक और मुख्तार के शहजादे हैं, तू उनके घर में गंदगी डालता है, माफी मांग ले, इमामुल अंबिया के नवासे हैं। उसको शर्म लगी, आया इमाम हुसैन के पास में, आका हुसैन मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मेरे हुसैन ने फरमाया, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। उसने कहा, आका एक बात तो बता दीजिए, मैं आपके घर में कूड़ा डालता था, मैं आपके घर में गंदगी डालता था, आप मुझसे कुछ नहीं कहते थे, गंदगी उठा के फेंक देते थे, कूड़ा उठा के फेंक देते थे। मेरे आका इमाम हुसैन का जवाब सुनो। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मेरे नाना मुस्तफा ने फरमाया है, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। 3 मरतबा नबी ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कौन जन्नत में दाखिल नहीं होगा? नबी इरशाद फरमाते हैं, जो अपने पड़ोसी को सताता होगा वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अब पड़ोसी 3 तरह के होते हैं। एक पड़ोसी वो होता है कि जो ईमान वाला हो और रिश्तेदार हो, दूसरा पड़ोसी वो होता है कि जो ईमान वाला हो रिश्तेदार ना हो, और तीसरा पड़ोसी वो होता है कि जो ना ईमान वाला हो और ना रिश्तेदार हो, जिसे हम गैर मुस्लिम कहते हैं। इस्लाम कैसा प्यारा मजहब है, खाना खिलाने के मामले में मजहब नहीं देखा जाएगा, पेट भरने के मामले में मजहब नहीं देखा जाएगा। अगर तुम्हारे पड़ोस में गैर मुस्लिम भी है तो हमारी शरीयत ये इजाजत देती है, अगर उसके घर में खाने के लिए नहीं है तो उसके घर में खाना पहुंचाओ, ये पड़ोसी होने का हक है उसका, तुमको खाना उसके घर में पहुंचाना पड़ेगा। मेरे आका इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मेरे नाना मुस्तफा ने फरमाया है कि जो पड़ोसी के जुल्म और सितम पे सब्र करेगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा। वो कदमों पे गिर के कहता है, आका हुसैन तुम गवाह हो जाओ, जिसके नाना की शरीयत इतनी प्यारी है, उसके नाना का दीन